بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات اور آگے بڑھنے کے لیے انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ ہم اس موضوع پر آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، اب یہی عمران خان صاحب تھے۔ یہ اس وقت کی اپوزیشن تھی جو آج حکومت میں پی ڈی ایم، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ بیچارے ان کی منت سماجت بھی کرتے تھے، کہاں ہے قومی ایشو پر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میثاق معیشت بنا کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ان کو چور اور ڈاکو کہتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے سے وہ ہچکچاتے تھے۔ اب وہ خود گرم پانیوں میں ہیں اور ایک لحاظ سے وہ مصیبت میں بھی ہیں، تو انہوں نے اب پیشکش کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے وہ انڈرٹیکنگ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے وہ معافی مانگیں، پھر اس کے بعد ہم مذاکرات کی بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے رویہ سخت ہے۔ حکومت کسی صورت بھی عمران خان کو اپنے برابر نہیں لانا چاہتی، اس لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے بھی کہا ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی کہا ہے اور سب کو کہا ہے کہ آپ اپنی اپنی قیادت سے بات کریں اور سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن انہیں مایوسی ہوئی ہے کہ تاحال سیاسی ٹمپریچر کم نہیں ہوا ہے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عمران خان نے بڑی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے، رانا صلاح اللہ نے کہا پھر ہم یہ نہیں ہیں یا تم نہیں ہو، تو اس کو انہوں نے سمجھایا کہ مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، وہ عدالت میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا میرا یہ سیاسی بیان تھا، عمران خان کو میں نے سیاسی بیان دیا تھا کہ یا پھر ہم نہیں ہیں پھر تم نہیں ہو۔ یہ اس طرح کے جملے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان نے اپنے دل پر لگا لی یا وہ اس بیان کی آڑ میں عدلیہ سے کو مزید اپنا تحفظ مانگنا چاہتے ہیں۔ چلیں، مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف آئے گا اور پھر سہولت کار بھی چلے جائیں گے، اور واقعی بات یہ ہے کہ اب نواز شریف کی واپسی کا وقت آنے والا ہے۔ نواز شریف 19 رمضان کو سعودی عرب میں عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ پاکستان آنے کا بھی کوئی پروگرام بتا دیں۔ اپیل تو وہ کرنے والے ہیں، اب اپیل ہو جائے گی، ان کی سزا کے خلاف اپیل ہو جائے گی، ان کے خلاف جہاز خود نوٹس دیا گیا وہ اپیل ختم ہو جائے گی، جو نااہل قرار دیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک لحاظ سے ماحول بدل رہا ہے۔ آپ یہ ایسا سمجھ لیں کہ جو سیاستدانوں کو جو ٹارگٹ بنایا گیا تھا، اب وہ ٹارگٹ بنانے کا جو دور ہے ختم ہو گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی نائل نہ ہوں، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ آپ نائل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے عدالتوں میں ہونے والی کارروائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن بالآخر یہ عدالتیں کوئی فیصلہ تو دیں گی۔ آپ کی توشہ خانہ کیس، آپ کے دوسرے اور کیسز جو ہیں، ان میں جگہ جگہ فارن فنڈنگ کیس ہے، ہر جگہ آپ کے بارے میں کیسز ہیں۔ آپ بھی نائل ہو جائیں گے، آپ کی جماعت بھی ڈسکوالیفائی، آپ کی جماعت بھی اس کو پابندی لگ جائے گی۔ تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ کی جماعت کو پابندی لگائی جائے، بہتر یہ ہے کہ نواز شریف کو بھی پورا موقع ملے اور آپ کو بھی موقع ملے، آپ اس سیاست میں حصہ لیں اور 8 اکتوبر کو ہونے والے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لیں۔
پھر پتہ لگ جائے گا کہ لوگ کتنے آپ کتنے بڑے پاپولر ہیں اور نواز شریف کتنا پاپولر ہے. لیکن بہرحال ابھی تک تو آپ کو کھلا میدان ملا رہا. 1 سال آپ نے پورا اس حکومت کو آگے لگائے رکھا. آپ تو کہتے تھے آج گئی حکومت کل گئی، لیکن حکومت تو نہ گئی. اور حکومت نے 1 سال میں کوئی بڑا کارنامہ سر انجام تو نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کر دیا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اپنا پولیٹیکل کیپٹل تباہ کر دیا. یہ مہنگائی جو ساری آئی ہے یہ اسی IMF کی وجہ سے آئی ہے کہ جس کے ساتھ عمران خان نے معاہدے کیے تھے، اور ان کا رویہ اتنا سخت ہو گیا کہ ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار. چلیے خان صاحب، آپ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہم حکومت سے بھی یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ عمران خان کے بارے میں اپنے رویے میں تبدیلی کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر سیاسی معاملات طے کریں. کاش کہ عمران خان کا بھی رویہ سیاسی ہونا چاہیے. جو ماضی میں ان کا جو رویہ طرز عمل رہا ہے اس پہ ان کو واقعی ندامت کرنی ہونی چاہیے. اب اگر عمران خان صاحب کو یہ سبق حاصل ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے بغیر کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل آئے گا، تو پھر انہیں اب قبول کر لینا چاہیے. اب انہیں اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں ان غلطیوں کو ازالہ کرنا چاہتا ہوں. دوسری طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے. اگر سیاستدانوں کے درمیان معاذاری ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ملک کے سیاسی ماحول بھی بہتر ہو جائے گا.